وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72-73، درس کا نمبر ہے 1991. آج کا موضوع، کیا ہم نے امانت الہیہ کو ضائع کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومنو، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم. سامعین کرام، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، انکار کر دیا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مگر انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. لیعذب اللہ المنافقین، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، سزا دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور توبہ قبول کرے گا مومن مردوں اور عورتوں کی. اور اللہ تعالیٰ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے. آخری دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور مضمون اہم ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے دیگر مخلوقات پر. ہم کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بہت سی ہیں، اور یہاں تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ میں نے اس امانت کو پیش کیا سماوات والارض والجبال. اب ظاہر ہے ہمارے سامنے بڑی بڑی چیزیں تو یہی ہیں، آسمان، زمین، یعنی آسمان مطلب اوپر جو کچھ بھی ہے، اور پھر زمین اور پہاڑ. تو انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں، اس میں مختصر بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے آفر کی یہ بار امانت اٹھانے کی. تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ یعنی انہوں نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. اشفقن منہا وحملھا الانسان. اب دیکھیں اس میں دو، یا تو یہ ایک مثالی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، یا ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے طور پہ پیش کیا. دونوں واقعات ہو سکتے ہیں. لیکن اس امانت کا یعنی امانت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے وہ غور کے قابل ہے. ہم میں وہ کیا چیز ہے جو دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے؟ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اختیار ہے. اختیار کیا؟ کہ جو یعنی مقصد پیدائش ہے اس کو پورا کرنے کا یا نہ کرنے کا اختیار. دیکھیں کسی مخلوقات کے پاس، میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے بات کر رہا ہوں اور بات آسان ہے، کسی مخلوق کے پاس اللہ کے قانون کے خلاف کرنے کی سر منہ گنجائش نہیں ہے، اور ہر مخلوق مجبور ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو بھی قوانین قدرت ہیں وہ اٹل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. اس کا میں نے آپ کو معنی کیا ہے. نماز کا مطلب جو فرض منصبی ہے، تسبیح کرنے کا طریقہ ہر مخلوق کو معلوم ہے اور وہ مجبور ہے. اختیار نہیں ہے کسی کے پاس. اب یہ امانت انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی تو اس نے اس کو قبول کر لیا. دیکھیں اختیار، جب کوئی چیز اپنا کام نہ کرے، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی جس کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی جائے اور وہ کام نہ کرے تو وہ مستوجب سزا ہوتا ہے. پولیس فوج کا ایک سپاہی ہے، اگر وہ حکم کی سرتابی کرے تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا. پولیس والوں کا بھی یہی حال ہے. کسی بھی محکمے میں ایک استاد ہے، ٹیچر، اس کو جوائننگ لیٹر دے دیا، اگر وہ ڈیوٹی پہ نہ آئے، اپنی ڈیوٹی نہ کرے تو اسے برخاست کر دیا جائے گا. اور یعنی دنیا کے میں قوانین بتا رہا ہوں آپ کو. ڈیوٹی جو بھی ہے آپ کو وہ کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ حقوق زوجین ہے، کوئی بھی مرد یا عورت حقوق زوجان ادا نہ کرے تو عورت خلا لے سکتی ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے. ہر کام میں سر، باورچی ہے، ایک ہوٹل میں باورچی کو ہائر کیا گیا، اگر وہ ٹائم پہ نہ آئے اور اپنا کام نہ کرے تو اگلے دن اس کو چھٹی مل جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک عام بات کر رہا ہوں. یعنی کسی کو آپ ایک کام کے لیے منتخب کر لیں اور پھر وہ کام نہ کرے تو پھر تو یہ نہ ہوا نا بات. دیکھیں اب انسان ہے، باقی مخلوقات تو مجبور ہے، ان کو اختیاری نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اصل میں وہ
بار امانت ہے، نافرمانی کا اختیار، بغاوت کا اختیار، سرکشی کا اختیار، کفر کا اختیار، شرک کا اختیار۔ آج ہم میں سے اکثریت جو ہے ان کا رویہ یا تو کافرانہ ہے، یا مشرکانہ ہے، یا منافقانہ ہے، یا مومنانہ ہے۔ اب یہاں جو آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، آیت نمبر 73، تو اس میں دونوں نتیجے بیان کیے ہیں۔ جس منافق اور مشرک، ان لوگوں نے اس بار امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، اس میں ایک بات میں اللہ کی عطا سے اور بھی کہوں آپ کو کہ امانت جو ہے اس میں پھر خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ جو چیز امانت ہے اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو امانت چیزیں ہیں وہ امانت ہیں، تو آپ کو اس میں اختیار نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنے کا۔ امانت اگر ضائع کر دی جائے یا اس کا غلط استعمال کیا جائے، یہ دنیا کے قوانین آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بینک کے لاکر میں کچھ زیورات رکھتے ہیں، اپنی قیمتی چیزیں رکھ لیتے ہیں، تو بینک کو وہ تو امانت ہے، تو بینک کو اختیار نہیں ہے کہ اس زیورات کو استعمال کرے یا بیچے یا کیا کرے، وہ تو امانت کے طور پہ رکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، امانت کا پورا مفہوم یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امانت ہوتی ہے۔ امانت اگر ضائع کر دی جائے تو پھر یعنی باعث سزا ہوتی ہے وہ بات۔ امانت ہم نے قبول تو کی ہے، یعنی ہمارے پاس اس امانت کا حق ادا کرنے کی یعنی صلاحیت بھی دی گئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگرچہ امانت کو ضائع کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن اگر آپ نے امانت کو صحیح استعمال کیا، اس کو ضائع نہ کیا، تو پھر آپ کو انعام ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے امانت میں خیانت شروع کر دی، امانت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ اختیار ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ اختیار کیا؟ زندگی گزارنے کا اختیار، ایک اختیار یہ، پھر مقصد زندگی طے کرنے کا اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو امانت کا حق یہ ہے کہ آپ اس امانت کو ضائع نہ کریں، اختیار کو بیجا نہ استعمال کریں، بجا استعمال کریں، اور جو اختیار آپ کو دیا ہے تو یعنی اختیار آپ کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن یہ اختیار تو ایک امانت ہے۔ اگر آپ نے اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے تو امانت میں خیانت کر لی۔ دیکھیں، بات نوٹ کریں نا کہ امانت آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کریں اور اس امانت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں۔ اختیار جو دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی آپ اپنی مرضی سے نہ گزاریں بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ دیکھیں، اس بات کو ذرا سمجھیں، بات ذرا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، یعنی آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ اختیار اگر آپ استعمال کریں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر آپ نے اس امانت کو ضائع کر دیا، بیجا استعمال کیا نا۔ دیکھیں، نعمت کا، امانت کا بجا استعمال یا بیجا استعمال، اس امانت کو جو اختیار آپ کو زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، یہ قرآن کی وہ آیت میں آپ کو پوری پڑھ دوں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ اتار رہا تھا تو اس کو یہ فرمایا، ہدایت دی کہ دیکھو تمہیں میں زندگی گزارنے کا اختیار تو دوں گا۔ یہ تھوڑا سا میں تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے انسان، یہاں سے اترو، نیچے جاؤ زمین میں، تمہیں میں آخرت کی کامیابی کے لیے کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ تمہیں میں مجبور نہیں کرتا کہ تم زندگی آخرت کے لیے گزارو، تم زندگی دنیا کے لیے بھی گزار سکتے ہو۔ زندگی دنیا کو مقصد بنا کے بھی، جیسے کہ آج ہم سب لوگ دنیا کو مقصد بنا کے جی رہے ہیں۔ تو اہبطوا منہا، اے انسان تم یہاں سے جاؤ نیچے، میں تمہیں اختیار تو دے رہا ہوں کہ تم باطل کو مقصود بنا لو اور باطل کے لیے جیو، لیکن اس میں تمہاری ناکامی ہے۔ زندگی گزارنے کا اختیار تو میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمہیں ہدایت بھی دے رہا ہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، ضابطۂ حیات۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ رسول نے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ تو اے انسان، اگر تم نے اس ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم نے امانت کو ضائع نہیں کیا، تم نے امانت کا بیجا استعمال نہ کیا، اپنے اختیار کو میری ہدایت کے مطابق استعمال کیا۔ اختیار زندگی گزارنے کا ہے، قدرت آپ کہہ سکتے ہیں، اختیار کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر زندگی ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں گے تو اس صورت میں تو ہدایت امانت ہی رہے گی، کیونکہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ آخرت پر یقین نہیں رکھا، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، اب وہ اس ہدایت کی آپ کو ضرورت نہیں رہی جو قرآن ہے، جو دین اسلام ہے۔ جب آپ نے مقصد بدل لیا، باطل کو مقصود بنا لیا، اب اس ہدایت کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسا کہ آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ تو اگر جن لوگوں نے باطل کو مقصود بنا لیا اور زندگی میری مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے جو لوگ گزارنے لگے، تو ایک تو یہ مشرک ہیں، اور اگر انہوں نے مان لیا ہے، زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن دنیا ہی ان کا مقصود ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو پھر یہ منافق کہلائیں گے۔ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن اگر وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے نہیں پورا کر رہا تو پھر یہ منافق کہلائے گا۔ کسی بھی مسلمان کو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کتابوں کی حد تک تو یہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی منزل بدل لی، آخرت پر یقین نہ کیا اور زندگی اپنی مرضی سے یہ گزار رہا ہے، تو یہ منافق ہے۔ اس کا اللہ کی ہدایت پر یقین نہیں ہے، اس منافق کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا اللہ کی ہدایت پر یقین نہیں ہے، اس کا یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، زندگی یہ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، تو اللہ کی کتابوں میں یہ منافق ہے۔ اور منافق کا درجہ قرآن میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہے یہ۔ تو دیکھیں، اختیار کو جب آپ نے قبول کر لیا، جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، اس وعدے کو پورا کرنے کی صلاحیت دی تھی، اور وہ ہدایت آسان تھی، مشکل نہیں تھی، آپ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے چونکہ منزل بدل لی، باطل کو مقصود بنا لیا، اب آپ کو اس ہدایت کی ضرورت نہ رہی،
اللہ، تو پھر آپ کا نام اللہ کی کتابوں میں منافق، اور آپ بدترین خلائق ہیں، مخلوقات میں سے بدترین ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے وہ امانت کو ضائع کر رہے ہیں، پھر آپ زبان سے کلمہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کے دل اور نگاہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس امانت کو ضائع نہ کیا، اللہ پر یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ مومن کہلائیں گے اللہ کی کتابوں میں، آپ کا یقین ہے آخرت پر۔ دیکھیں میں مومنین کی بات کر رہا ہوں یا مومنات کی بات، مومن مرد اور مومن عورتوں کا یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی، یہ اختیار بطور امانت ہے میرے پاس، چند روزہ امانت ہے اور اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ یقین کرتے ہیں یہ لوگ، مومن مرد اور عورتیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ دنیا تو میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے کر آزما رہا ہے کہ یہ میری اطاعت میں زندگی گزارتا ہے یا میری نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس نے زندگی اطاعت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری، اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو اللہ کی کتابوں میں اس کا نام مومن لکھا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے، ان لوگوں کی جو توبہ ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے یقین کر لیا، تابہ جو پلٹ آیا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، رجوع الی اللہ، اور یقین کر لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے رب کا راستہ اپنا لے۔ تو یہ مومن اللہ کو منزل بنا لے، اس نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کی عطا کردہ اختیار میں جو امانت تھی اس کے پاس، اس میں تصرف نہیں کیا، زندگی اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہوتے ہیں گناہ۔ دیکھیں ایک سرکشی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا انکار بالآخرت ہے، ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا ہماری منزل ہے، اور زندگی ہم اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مومنین، منافقین، اور منافقین کا کہہ دیا مومنین۔ مشرک کون ہے؟ مشرک دیکھیں ہر وہ شخص جو اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ مشرک ہے، یا روش مشرکانہ ہے، یا حقیقت میں وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مشرکانہ رویہ زبانی ہم نے جو دعوی ایمان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ، ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ لیکن شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کے برعکس نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ آپ دنیا کو پکار رہے ہیں، آپ اللہ کو نہیں پکار رہے، آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا یقین آخرت پر نہیں ہے، آخرت سے انکار ہے، رویہ کافرانہ ہے، رویہ مشرکانہ ہے، آپ نے تو دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔
اچھا، اس میں ایک لفظ یہ انہو کان ظلوما جہولا پہ بات کر رہا ہوں. اگر انسان اپنی جو اللہ کا عطا کردہ امانت ہے اس کو اگر ضائع کر دے تو یہ پھر اپنے اوپر ظلم کرے گا اور جاہل ہوگا، یہ غافل ہوگا، جاہل ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے تو اس کو عقل استعمال کرنا چاہیے. علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو لا علم نہیں رہنا چاہیے تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اندھا دھن ہو کے، اندھے گونگے بہرے ہو کر زندگی گزار دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے. ظلوماً جہولا، انسان اگر اختیار کو ضائع کر دیتا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اللہ پر یقین نہیں رہتا، ایمان نہیں قبول کرتا اور منافقانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے یا مشرکانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل، آنکھیں اور جو دل ہے، سمجھ اور آنکھیں، اس کو استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس دل ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھا یہ امانت ضائع کرنے والی، لیکن انہوں نے سمجھ سے کام نہ لیا. ان کے پاس کان تو تھے حق کو سننے کے لیے، لیکن انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. ان کے پاس آنکھیں تو تھیں لیکن انہوں نے آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھا اور یہ اندھے بنے رہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. تو اگر کوئی ایسا رویہ، باغیانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے اور امانت کو ضائع کر دیتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اگر یہ امانت کو ضائع نہ کرے، ایمان لے آئے اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لے زندگی کا، اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی نے رویہ مشرکانہ اختیار کیا یا منافقانہ اختیار کیا، دیکھیں مشرک تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نفاق یہ ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اب یہ دیکھیں عذاب اور ثواب یہ صرف انسان کے لیے ہے، جنات اس کتابیں ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. عذاب اور ثواب تو اسی میں دیکھیں عذاب لیعذب و یتوب، دو باتیں ہیں نا، یا تو آپ کی بخشش ہوگی یا آپ پر شدید عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ. یہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم میں دو قسم کے لوگ ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں، کچھ آخرت کے طالب ہیں. تو یہ ہے مسئلہ. بہرحال سورت کا اختتام ہے اور آخری الفاظ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ آج کا مسلمان، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان امانت کو ضائع کر رہا ہے. ہم تو دیکھیں اندھا دن، اندھے بہرے گونگے ہو کر، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون، یہ ہماری کیفیت ہے. یہ اندھے ہیں آج کے مسلمان، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. اب ان کی واپسی کا کوئی راستہ انہوں نے کھولا نہیں ہے. آج دیکھ لیں عام ہماری کیفیت ہے
کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، قرآن سے ہم نے عملی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے خلاف ہم زندگی گزارنے کا ہم نے عزم کر لیا ہے۔ دیکھیں گناہ تو ارادتاً نہیں ہوتا، غلطی سے ہو جاتا ہے، جذبات ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، تو بات تو آپ کی ختم ہو گئی۔ بہرحال سوچیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سورہ احزاب کو کے مضامین کو کے لیے اس نے میرا سینہ کھول دیا۔ آئندہ جو سورہ سبا آنے والی ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے اور مجھے میری زبان کو آسان کر دے، اس کے لیے بیان کے لیے آپ کو سننے کی توفیق دے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔